بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ رافیل طیاروں کی تباہی نے یورپی دفاعی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرانس کے رافیل لڑاکا طیاروں کا گرایا جانا یورپی ٹیکنالوجی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ چین کی جدید ٹیکنالوجی نے یورپی دفاعی نظام کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 250 سال پرانے یورپی اخبار نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم روس سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ رپورٹ کے مطابق اب فرانس کے جوہری وار ہیڈز پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ پاکستان کی کارروائی نے یورپ کی فوجی طاقت کا پول کھول دیا۔ بھارت کی ناکامی نے عالمی سطح پر F-35 لڑاکا طیاروں کی مانگ بڑھا دی۔ رافیل کی ناکامی کے بعد بھارت اور یورپ امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا پہلے ہی F-35 خرید چکا، یورپ اب متبادل تلاش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرانس کے طیارے اب جوہری میشنز کے قابل نہیں رہے۔ بھارتی طیاروں کی تباہی نے عالمی سطح پر منڈی کا رخ بدل دیا۔ چین کی ٹیکنالوجی نے F-35 لڑاکا طیاروں جیسے جدید طیاروں کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ چین اور پاکستان کا اشتراک یورپ کی ٹیکنالوجی کو شکست۔ چین اور پاکستانی ٹیکنالوجی نے رافیل لڑاکا طیاروں کو صرف 7 سیکنڈ میں تباہ کیا۔ ریڈار جام کرنے کی صلاحیت نے بھارتی پائلٹس کو بے بس کر دیا۔ یورپی انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے۔ رافیل لڑاکا طیارے محض دعویٰ تھا، حقیقت میں وہ چینی نظام کے آگے بیکار نکلا۔ یہ واقعی جنگی حکمت عملی میں انقلابی تبدیلی کی علامت بن چکا ہے۔ بھارت عالمی میڈیا کو نیا بیانیہ دینے میں مصروف۔ مودی سرکار اپوزیشن اراکین کو بیرون ملک بھیج رہی ہے تاکہ بیانیہ بدلا جا سکے۔ ششی تھرور جیسے رہنما اب یورپ، جاپان اور مشرق وسطیٰ میں بھارت کا دفاع کر رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں انٹیلیجنس رپورٹس نے بھارت کی جگ انسائی کر دی۔ بھارتی حکومت میڈیا کو سمجھانا چاہتی ہے کہ شکست اصل میں کامیابی تھی۔ یہ ایک نئی سفارتی چال ہے جو زمینی حقائق سے بہت دور ہے۔ روس اور چین کی قربت یورپ کے لیے نیا خطرہ۔ رافیل کی ناکامی کے بعد روس نے چینی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ روس مستقبل میں چینی دفاعی نظام اپنا سکتا ہے۔ یورپ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ پیوٹن اب اپنی اصل جنگی ٹیکنالوجی چھپا رہے ہیں، وقت پر سرپرائز دیں گے۔ یوکرینی جنگ میں یورپ کی شرکت مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ رافیل کا گرنا صرف آغاز ہے، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ بھارتی حکومت کا پاگل پن۔ یوٹیوبر جیوتی ملہوترا پر جاسوسی کا الزام عائد کر دیا۔ بھارتی حکومت نے مشہور یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو پاکستان سے تعلقات اور جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ جیوتی نے پاکستان کے سفر پر ویلاگز بنائے تھے جن میں پاکستان کی مثبت تصویر پیش کی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ ISI کے لیے کام کر رہی تھی۔ ہریانہ کے طالب علم دویندر سنگھ ڈھلون کی گرفتاری۔ ہریانہ کے طالب علم دویندر سنگھ ڈھلون کو کرتارپور راہداری کے دورے کے بعد گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام ہے کہ وہ پاکستانی ایجنٹوں سے رابطے میں تھا۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی اداروں کے لیے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پاکستانی ایڈز نے بھارتیوں کو پریشان کر دیا۔ بھارتی یوٹیوبر وکرانت نے شکایت کی ہے کہ یوٹیوب پر بھارتی صارفین کو پاکستانی فوج کی کامیابی کے لیے ایڈز دکھائے جا رہے ہیں۔ اس نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے آن لائن مہم چلا کر بھارتی عوام کو ذہنی دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ شیو سینا رہنما کا بیانیہ، پاکستان کو شکست دی، چینی دفاعی نظام ناکام ہو گیا۔ شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پریانکا چترویدی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے 9 دہشت گرد کیمپ تباہ کر دی اور چینی دفاعی نظام کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے صرف 23 منٹ میں اپنا مشن مکمل کر لیا۔ ایرانی اخبار نے بھارت کے نقشے میں کشمیر کو متنازع ظاہر کر دیا۔ ایران کے اخبار تہران ٹائمز نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں بھارت کے نقشے میں پورا کشمیر بھارتی علاقہ دکھایا گیا۔ یہ کارٹون امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔
عمران خان کی رہائی پر خفیہ مذاکرات کی اطلاعات۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے غیر سیاسی شخصیات کی ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، البتہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اس کی تردید کر دی۔ اسرائیل کا غزہ آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب یورپی کونسل اور اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ نے غزہ میں اسرائیلی عسکری طریقوں پر شدید تنقید کی ہے۔ امریکہ کا 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ۔ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا میں منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی میڈیا نے سابق امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی آباد کاری پر لیبیا کی قیادت سے بات چیت کی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکی میڈیا نے سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ بدلے میں 1 دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال کر دیے جائیں گے۔ ادھر اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل پر 17 تا 20 جون UN ہیڈ کوارٹرز میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں کانفرنس ہوگی۔ فلسطینیوں کی جبری منتقلی کی مخالفت کرتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی کوششوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ کے بغداد میں ہونے والے اہم اجلاس کے دوران سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والے جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 24 اپریل تک کا وقت دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملکی تاریخ کی ملک بدری کی سب سے بڑی مہم چلانے اور خاص طور پر لاطینی امریکی ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر قابو پانے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھیں گے لیکن دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ ایران جوہری مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک وقت میں امن کی بات کرتے ہیں اور پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اسرائیل کی یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر بمباری۔ حوثی گروپ کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر اسرائیلی بمباری میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حوثی وزارت صحت نے جرمن خبرساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ السلیف بندرگاہ پر اسرائیلی بربریت کے باعث 1 شہری شہید اور 3 دیگر زخمی ہوئے اور الحدیدہ بندرگاہ پر ہونے والے حملوں میں 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام اب مقروض نہیں رہا، سعودی عرب اور قطر نے قرضہ ادا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہے کہ شام کا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے۔ شام اب مقروض نہیں رہا اور نئے قرضوں کے لیے اہل ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 14 سال بعد شام میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ پہلا منصوبہ بجلی کی ترسیل اور رسائی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ یہ طبی سہولیات، تعلیم اور پانی کی فراہمی جیسی بنیادی ضروریات کے لیے اہم ہے۔ اقوام متحدہ کی روہنگیا مسلمان سمندر برد کرنے پر بھارت سے جواب طلبی۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ ہفتے بھارتی حکام نے دہلی سے درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر انڈمان منتقل کیا۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو کشتی کے ذریعے بحیرہ انڈمان عبور کروا کر زبردستی میانمار کے ایک جزیرے میں اتارا گیا۔ پناہ گزین تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے مگر تاحال ان کے بچ جانے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ امریکہ نے حزب اللہ پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے لبنانی گروپ حزب اللہ کے 2 سینئر عہدیداروں اور گروپ کی مالی معاونت پر 2 سہولتکاروں پر
نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے نائب وزیر کا کہنا ہے کہ ان افراد نے بیرونی عطیہ دہندگان سے حزب اللہ کو رقم پہنچانے کے لیے کام کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ توڑنے کے بعد سے حملوں میں اب تک 3000 کے قریب فلسطینی شہید اور 8000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پابندیاں ختم کریں تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جوہری حقوق سے دستبرداری ممکن نہیں۔ پابندیاں ختم کریں تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے نام پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے جوہری مذاکرات سے متعلق کوئی تحریری تجویز موصول نہیں ہوئی۔ ایران ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی بات چیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ کے لیے معاشی خطرے کی گھنٹی، چین کی امریکی بانڈز میں دلچسپی کم۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین اب امریکہ کے بانڈ ہولڈرز کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا، جبکہ برطانیہ نے اسے پیچھے چھوڑ کر دوسرا نمبر حاصل کر لیا۔ موڈیز نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم کرتے ہوئے اسے AAA1 کر دیا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق امریکی حکومت اور کانگریس مالیاتی خسارہ اور بڑھاتے ہوئے سودی بوجھ کو کنٹرول کرنے میں متفق نہیں ہو سکے۔ روس یوکرین امن مذاکرات سے حتمی نتائج حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ روس اور یوکرین کے درمیان امن کے لیے اپنی ثالثی کا کردار جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ روس یوکرین امن مذاکرات سے حتمی نتیجہ حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ترکیہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات جاری رہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔